بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ CSS اسلامک اسٹڈیز کا 5واں لیکچر ہے جو کہ ہے اسلامک بلیوز اینڈ اٹس امپیکٹ آن انڈیویژول اینڈ سوسائٹی اینڈ دا فنڈامنٹل آف اسلام، جو کہ اردو میں ہے اسلامی عقائد کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات اور اساس دین یعنی دین کی بنیادیں۔ ہم اردو میں کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے اسلامی عقائد کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ ان کو ہمارے بنیادی عقائد بھی کہتے ہیں۔ اچھا، لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا، تو عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اب انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے، جن کو چینج کرنا جن کو ناممکنات میں سے ہے، یعنی بہت مشکل ہے۔ اس کا ہر کام انہی نظریات کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا۔ یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوگی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا، اور یہی ان کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ پختہ اور اٹل نظریات ہوتے ہیں انسان کے، ان کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے تو پیغمبروں کو سزائیں دی گئی، کسی کو آڑوں سے چیرا گیا اور کسی کو قتل کر دیا گیا اور اذیتیں دے دی گئی، صرف انہی عقائد کی وجہ سے۔ سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ تو کیا ہوا، مشرکین مکہ اور جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پختہ اور اٹل نظریات کو بدلنے والا یہ ہے کون، اسی لیے تو وہ دشمن بن گئے۔ اسلام کی بنیادی عقائد یہ ہیں: توحید، پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان، اور چوتھا آسمانی کتابوں پر ایمان، اور پانچواں آخرت پر ایمان لانا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بیان فرمایا ہے: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یعنی بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر۔ یعنی سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ انسان کے عقائد جو ہیں وہ یہ پانچوں پر یقین رکھتا ہو، تو اللہ کی نگاہ میں یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اچھا، پہلا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا، اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، اسی لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو ماننا چاہیے۔ یعنی اس زمین میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب کی سب مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہمیں انہیں اپنے برابر ہی سمجھنا چاہیے۔ ان میں سے زمین میں موجود کسی بھی چیز کو خالق سمجھ کر اس کے سامنے نہ جھکنا چاہیے، نہ اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ ہے توحید کا مفہوم۔ اچھا، وجود باری تعالیٰ کا ثبوت کیا ہے؟ جب ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور آ جاتا ہے، گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں: افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین؟ یعنی جس نے آسمان اور زمین بنائے اس میں شبہ ہے، کوئی شک ہے؟ کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی، ہر چیز وقت پر ہوگی، سردی وقت پر آئے گی، گرمی وقت پر آئے گی، پھل وقت پر پکیں گے، فصلیں وقت پر پکیں گی، ہر چیز میں نظم و ضبط اور ڈسپلن نظر آئے گا۔ اسی طرح سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا:
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کر دیے، یعنی اوپر نیچے. تو اللہ رحمان کی صنعت میں اللہ یعنی رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا. سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر. اسی طرح سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، وہ اپنے مدار سے کبھی باہر نکلا نہیں، اور چاند اپنے مدار میں. سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا. اسی طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور ایک خاص وقت تک دن. سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر اندازہ ہے اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے. سورہ قمر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے. کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے. یعنی کسی کے بغیر تو یہ سب کچھ نہیں ہو گیا نا. یہ ہر چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ہمیں جس کی پیروی کرنی چاہیے، صرف اس کی، بغیر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا. اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. دن رات، چاند سورج اور زمین و آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت و کاریگری کی نشانی ہے. اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے. ہر چیز مضبوط ہے نا، کہ آسمان کبھی پرانا ہو کے ٹوٹ کے گرا، کوئی ٹکڑا ہو اس کا، کیا کوئی تارا گرا ٹوٹ کے ہمارے اوپر تباہ کر دیا سب کچھ. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. سورۃ طور میں کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا ہے. اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں. جس طرح زمین و آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے. انسانی تاریخ کے مطالعے سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے. آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری و ذہنی سطح بہت پست تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کی قائل تھیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں شامل ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی وہ فطرت جو اللہ نے تمہارے اندر رکھ دی ہے اس سے انحراف نہ کرو. ایک اور مقام پر فرمایا وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ و برتر ہستی صرف ایک ہی ہے. انسان کی صحیح سوچ جو ہے وہ اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو ان کے باہمی تصادم اور باہمی جنگ کی وجہ سے پوری کائنات کا یہ نظام ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا. لیکن کائنات تو اپنی مضبوط و منظم شکل میں موجود ہے، مربوط و منظم شکل میں موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے. اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی اور معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا. اچھا، ذات و صفات باری تعالیٰ
عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کیا جائے۔ ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں ہے، لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ باپ کے بعد اولاد ہی اس کے جیسی اسی مقام پر فائز ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں ہے تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی ہے۔ اسی لیے تو جب کفار مکہ یعنی مشرکین نے کہا تھا کہ حضور پاک سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کا حسب نسب کون ہے، کیونکہ ان کے نزدیک حسب نسب ہی برتری کی بنیاد، برتری کا معیار تھا، تو انہوں نے اس طرح کے الٹے سیدھے سوال شروع کر دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کا حسب نسب کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، اس کی کتنی اولاد ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اسی طرح۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کر کے دیا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنا بہترین جواب دیا ان کے بیہودہ سوالوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے یعنی بے پرواہ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، یعنی کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ صفات، اچھا اب صفات باری تعالیٰ میں یکتائی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے علم میں، قدرت میں، ارادہ میں، سمع میں، بصر میں، غرض، ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو قدرت ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو جس طرح کا ارادہ کرتا ہے اور وہ کام کر کے ہی کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ضروری نہیں کہ ہم جو ارادہ کریں اس کو پورا بھی کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کر سکنے پر بھی قادر ہے، اور وہ جتنا سن سکتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ اور اس جیسی کئی دنیاؤں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کے سامنے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی جائے، کوئی چیز اس کی مثل ہے ہی نہیں۔ اچھا صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہے، وہی سب کو دینے والا ہے، لہٰذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ اچھا شرک کیا ہے؟ شرک عقیدہ توحید کی ضد ہے۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، اور شرک جو ہے وہ اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہے۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی بھی تھے، آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدہ کی تعلیم دی۔ مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ ایک اللہ بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا۔ یوں شرک کی ابتدا ہوئی۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس سے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ اسے اللہ کے برابر سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اسی طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گھڑ لیے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا ان کی پوجا بھی شروع کر دی، جیسے گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی، ہندو مت میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یک کے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے کہ وہ جو کریں غلط ہے، جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا، یعنی شرک کی معافی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ شرک کے لغوی معنی جو ہیں وہ حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار اور ساجھی ٹھہرانا۔ اسی طرح شرک کی 3 اقسام ہیں، ذات میں شرک اور اللہ کی صفات میں شرک یا صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اچھا ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا. جیسے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا تھا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. لہٰذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. اچھا، صفات میں شرک، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا کہ وہ سمیع بصیر ہے، جیسا وہ سن سکتا ہے، جیسا وہ دیکھ سکتا ہے، ویسا کوئی نہیں نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہی کوئی دوسرا ہماری سن سکتا ہے اور ہمیں جواب بھی دے سکتا ہے اور دیکھ بھی ہمیں اسی طرح سکتا ہے، تو یہ صفات میں شرک ہوگا، کیونکہ یہ صرف اللہ کی صفت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. جس میں جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں نا وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں. اچھا، صفات کے تقاضوں میں شرک، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے. ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا جائے. حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے، اطاعت بھی اسی کی، محبت بھی اسی سے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، وہ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اسی کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو. دوسری جگہ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، بجز اس کے کوئی معبود نہیں ہے. تیسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں. یعنی اللہ نے جو قانون نازل کر دیا ہے اس کو چھوڑ کے اپنا قانون بنائے اور اس پر عمل کروائے لوگوں سے، تو یہ لوگ کافر ہیں. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو ہی مولم حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے. یہ شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے یا اللہ تیرا شکر کہہ دیا جائے، نہیں، بلکہ اس کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ صرف اللہ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شک و شبہ تک نہ رہنے دیا جائے. اچھا، عبادت و بندگی کا کیا مطلب ہے؟ اگر پیشانی جھکانی ہے تو اس کے سامنے جھکاؤ، اگر کہنا ماننا ہے تو اس کا مانو، اگر اس نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. چاہے کوئی پوری دنیا تمہیں اس کام پہ مجبور کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ کو ترجیح دینی ہے، اس کے منع کیے پر عمل کرنا ہے، نہ کہ دوسروں پہ مجبور کیے جانے پر وہ کام کرنا. ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے لو لگا جائے، کسی اور کے سامنے جا کے ہم جھکتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل پوری کر دو، ہماری یہ ضرورت ہے، ہمیں یہ نہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، بلکہ سب سے پہلے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے اپنی حاجت، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کسی انسان کو یا کسی اور چیز کو وسیلہ بنا کے آپ کی وہ حاجت پوری کر دیتا ہے. ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے. بے شمار مسلمان ہمیں ایسے ملتے ہیں، آج ہم اگر جب ادھر ادھر دیکھیں تو جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد کے لیے جاتے ہیں درباروں پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں پیروں کے پاس، جو خود جائیں گے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں ہیں اس دنیا میں اور کہاں جائیں گے. اپنے روزگار کے لیے، اپنی صحت کے لیے اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے. انسان کی اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا
واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوائے اور حاکم کو کہ شاید ان کی مدد کرے، نہ کر سکیں گے ان کی مدد، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے لا حاضر کیے ہوئے، یعنی جن سے آج یہ مدد طلب کرنے جاتے ہیں نا، قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا تم میرے مقابلے ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، یہ کر سکتے تھے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر اللہ اپنی روزی بند کرے؟ کیا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی جواب؟ نہیں، اللہ کے سوا ہمیں کوئی روزی دے ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب یہ جو ہمارا عقیدہ توحید ہے یہی سب کچھ ہے، اسی پر پورے اسلام کی بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، بنیاد مضبوط ہوگی، بنیاد صحیح ہوگی تو آگے سب کچھ صحیح ہوگا، یعنی پہلا قدم اگر صحیح سمت میں اٹھایا تو آگے منزل ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن اگر پہلا قدم ہی غلط ہے ہمارا تو کیسے منزل پائیں گے ہم؟ کیسے؟ اچھا، اب انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہیں؟ عقیدہ توحید پر جب انسان عمل کرتا ہے نا سچے دل سے، تو اس کے فکر و عمل اور شخصیت میں ایسی نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ جن سے دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے۔ اب ان میں سے چند ایک یہ ہیں عزت نفس۔ اب یہ جو عزت نفس ہے نا، یہ انسان کی ہمارے سلیبس میں تو ہے نا انفرادی اور اجتماعی جو اثرات ہیں، یہ انفرادی اثر ہے، ہمارے اندر عزت نفس پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ انفرادی اثرات کی ہیڈنگ کے اندر عزت نفس، اور آگے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کون سے اجتماعی اثرات ہیں اور کون سے انفرادی اثرات ہیں۔ یہ انفرادی اثر ہے پہلا، عزت نفس اور خودداری۔ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی قادر مطلق ہے، تو اس عقیدے کی روشنی میں انسان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے، اور یہی حق ہے کیونکہ اللہ اس قابل ہے۔ اور اب اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی بجان مورتیوں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے جیسے ہی بے بس انسانوں کے پاس جا کر اپنی حاجتیں نہیں مانگتا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر خدائے واحد کو ایک سجدہ کیا جائے، یعنی صرف اسی ایک کے لیے اپنا سجدہ رکھا جائے، تو کئی ہزار لوگوں کے پاس، کئی جو آج کل بڑے بنے پھرتے ہیں کہ حاجتیں پوری کرنے والے، ان کے سامنے جا کر جھکنے سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ انکسار پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ انفرادی اثر ہے۔ یہ انفرادی کی حدیث کے اندر نوٹ کر لیجئے کہ عقیدہ توحید سے تواضع اور انکسار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے نا، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اپنی حد میں ہی رہتا ہے، نہ زیادہ بڑا بنا پھرتا ہے۔ اسے تواضع انکسار ہی زیب دیتا ہے۔ اسی انکسار کو اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے عاجز ہو کر چلتے ہیں نا۔ اچھا، تیسرا جو ہے وہ وسعت نظر، یہ بھی انفرادی اثر ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل جو ہوتا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس رحمان و رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ اسی عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے۔ وہ پوری انسانیت کی خدمت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مالک کی رضا کے لیے، اور وہ ساری خلق خدا کی بہتری اور بھلائی کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ اچھا، یہ جو وسعت نظر ہے یہ اجتماعی اثر کے اندر بھی نوٹ کر لیجئے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ پورا معاشرہ فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک انسان جو عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے نا، وہ پورے عالم کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی پوری سوسائٹی کو، تو یہ اس کا اجتماعی اثر ہے، اور ساری خلق خدا کی بہتری کی کوشش کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے یہی کوشش کرتا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، صرف فائدہ ہی پہنچے، اور اس کے فائدے کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف ایک نہیں، ساری سوسائٹی ہی ہوتی ہے۔ چوتھا جو اس کا اثر ہے وہ ہے استقامت و بہادری۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کے دل سے غیر خدا کا خوف نکل جاتا ہے،
کسی اور کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے، اور وہ استقامت و بہادری یعنی اس اللہ کے علاوہ ہر چیز کے سامنے ثابت قدم اور بہادر بن جاتا ہے۔ وہ کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا، خواہ بدر و احد کے غزوات ہوں یا حنین و خندق کے، وہ ہر جگہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہ انفرادی اثر ہے عقیدہ توحید کا، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، رجائیت اور اطمینان قلب۔ اچھا، تو عقیدہ توحید کا ماننے والا نہ تو کبھی مایوس ہوتا ہے اور نہ امید، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے، چاہے اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ نقصان اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہے اور اس میں میرا فائدہ ہی ہوگا جو بظاہر نقصان نظر آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہرت سے بھی زیادہ کریم ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے اور اس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے۔ انسان جس قدر دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو اس کا چھٹا اثر ہے وہ ہے پرہیزگاری۔ عقیدہ توحید یہ انفرادی اثر میں بھی آئے گا اور اجتماعی اثر میں بھی، کیونکہ پورا معاشرہ پرہیزگار ہو جاتا ہے نا، اگر وہ پورا توحید کو ماننے والا ہے تو وہ پورا پرہیزگار ہوتا ہے اور دنیا میں ہی جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے وہ معاشرہ۔ اچھا، ابھی ہم انفرادی اثر دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر بندہ پوشیدگی میں کوئی جرم کر لے تو ممکن ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، مگر اپنے اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ایمان انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت و جلوت میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور ہمیشہ نیک اعمال بجا لائے، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں، توحید پر ایمان ہو۔ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، تبھی تو انسان صالح عمل کرتا ہے خالص اللہ کے لیے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل ضرور صالح ہوگا۔ اچھا، اس کا جو ساتواں اثر ہے وہ ہے نجات و فلاح۔ اس کو آپ انفرادی اور اجتماعی دونوں اثرات میں نوٹ کر لیجئے، کیونکہ ایک فرد کی بھی نجات و فلاح ہوتی ہے عقیدہ توحید سے، اور ایک پورے معاشرے کی بھی نجات و فلاح کا ضامن ہے عقیدہ توحید۔ اچھا، انفرادی اثر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نجات و فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تقریباً کئی مرتبہ آیا ہے، 20 مرتبہ آیا قرآن پاک میں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے۔ فردوس تو جنت کا سب سے اعلیٰ جنت ہے نا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس میں اپنی جگہ بنانے کی۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ بنائی ہی نہیں۔ غرض کہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائے اور برے اعمال سے بچا جائے۔ وہ ہے روحانی سکون۔ اس کو آپ انفرادی اور اجتماعی دونوں میں نوٹ کر لیجیے۔ معاشرے کو بھی روحانی سکون ملتا ہے، وہاں کوئی پیر اور روح کو سکون دینے والا بڑا عامل آپ کو نظر نہیں آئے گا ایسے سوسائٹی میں جو عقیدہ توحید کے ماننے والی ہو، اور نہ ہی کوئی انسان کسی کو ڈھونڈے گا اس قسم کے انسان کو۔ تو روحانی سکون معاشرے کو بھی ملتا ہے اور ایک واحد فرد کو بھی۔ اچھا، شرک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ انسان کی ذات اور پیش میں موجود ہزاروں نہیں کروڑوں ایسی واضح نشانیاں اور دلائل موجود ہیں جو شرک کی تردید کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرک کی نظریاتی اور عملی زندگی میں مشرق و مغرب کا تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کی روح ہمیشہ اضطراب اور دل پریشانی اور انتشار کا شکار رہتے ہیں۔ وہ مسلسل شکوک و شبہات، بے یقینی اور ٹوٹ کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے، یعنی اس کے دل کو سکون ملتا ہی نہیں۔ دلی سکون تو اللہ سے، عقیدہ توحید سے ہی ملتا ہے نا۔ جبکہ عقیدہ توحید اس کائنات کی سب سے عالمگیر سچائی ہے۔ انسان کی اپنی ذات کے اندر سینکڑوں نہیں کروڑوں نشانیاں توحید کی گواہی دینے کے لیے موجود ہیں۔ کائنات کا ذرا ذرا عقیدہ توحید کی وہ کرتا ہے، تصدیق اور تائید کرتا ہے۔
اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، بس یکسو ہو کر اپنا رخ دین اسلام کی سمت میں جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت توحید پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ چنانچہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص اپنی نظریاتی اور عملی زندگی میں کبھی تضاد اور شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتا، اس کے دل و دماغ کبھی بے یقینی اور اضطراب کی کیفیت سے دوچار نہیں ہوتے، اس کی زندگی کے حالات اور معاملات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اندر سکون، قرار، یقین اور تسلیم و رضا کی کیفیت ہر وقت محسوس کرتا رہتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے برکات اور ثمرات اس قدر ہیں کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں خیر، بھلائی اور نیکی کے تمام سوتے اسی چشمہ توحید سے پھوٹتے ہیں۔ اسی طرح عقیدہ توحید بنی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، جس سے فیضیاب ہونے والے لوگ ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہیں، اور محروم رہنے والے ناکام اور نامراد رہیں گے ہمیشہ۔ اجتماعی عقیدہ توحید کے اجتماعی اثرات کے اندر آپ یہ نوٹ کر لیجئے، مساوات اور عدل اجتماعی۔ عقیدہ توحید یہ تصور پیش کرتا ہے کہ ساری مخلوق کا خالق، رازق اور مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اسی نے آدم کو مٹی سے بنایا اور باقی تمام انسان آدم علیہ السلام سے پیدا کیے، خواہ کوئی مشرق میں یا مغرب میں، امریکہ میں ہے یا افریقہ میں، کالا ہے یا گورا، سفید ہے یا سرخ، عربی ہے یا اجمی، سب ایک آدم کی ہی اولاد ہیں۔ سب کے حقوق یکساں ہیں، سب کی عزت اور احترام بھی یکساں ہے۔ کوئی کسی کو اپنا محکوم نہیں بنا سکتا اور نہ ہی کوئی غلام بنا سکتا ہے۔ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو حقیر اور کمتر نہیں جان سکتا، کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر کسی کے حقوق اللہ نے دے دیے اس کو۔ ساری خلقت ایک ہی درجے کے انسان ہے، لہٰذا سارے انسان صرف ایک ہی معبود کے آگے جھکے، صرف اسی ایک ہی ذات کے حکم اور قانون کے آگے سرے تسلیم خم کریں، صرف ایک ہی ہستی کے غلام اور بندے بن کر رہیں۔ عقیدہ توحید کی اس تعلیم نے اسلامی معاشرے میں ذات پات، غلامی اور محکومی، ظلم اور استحصال، حقارت اور نفرت جیسی منفی اقدار کی بے کنی کر کے محبت و اخوت، خلوص اور ہمدردی، امن اور سلامتی اور مساوات و عدل اجتماعی جیسی اعلیٰ اقدار کو مسلم معاشرے میں جاری و ساری کر دیا ہے۔ کتنی خوبصورت قدریں ہیں یہ۔ عزت نفس اور خودی کا تحفظ، یہ بھی ہمیں عقیدہ توحید ہی دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا فرمائی ہے، یعنی ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ اب اس عزت اللہ کی دی ہوئی عزت کو کوئی کم کرے، یعنی کوئی آپ کی بے عزتی کرے، اس کو کم کرے، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو ایسا برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، بہترین صورت پر۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا خودی کسر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ۔ اچھا، استقامت اور ثابت قدمی، یہ بھی ہمارا آپ اجتماعی اور انفرادی دونوں اثرات میں نوٹ کر لیجئے۔ معاشرہ بھی استقامت اور ثابت قدمی کا نمونہ بن جاتا ہے اور ایک فرد بھی۔ اچھا، طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں اہل ایمان جو کہ عقیدہ توحید کے قائل تھے، ان کی استقامت، عظیمت اور ثابت قدمی کے چند واقعات ملاحظہ کیجئے۔ پہلا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف اجمی کے غلام تھے۔ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی حالت میں بھی یہی فرماتے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی عقیدہ توحید کا اظہار کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے، انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیا گیا کہ اٹھ نہ سکے، لیکن تسلیم و رضا کا یہ پیکر اس جنونی ظلم و ستم کے باوجود اپنے دین و ایمان پر قائم رہا۔ اسی طرح تیسری مثال جو ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتی ہے وہ ایک ضعیف العمر خاتون کی ہے۔ ضعیف العمر خاتون حضرت سمیہ بن بنت خبات رضی اللہ عنہ کو لوہے کی ذرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں زمین پر لٹا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انکار کرو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اسی ظلم و ستم کے نتیجے میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، لیکن راہ حق سے لمحہ بھر کے لیے ہٹنا گوارا نہیں کیا، اور یوں اسلام کی پہلی شہید خاتون کا درجہ پایا حضرت سمیہ بنت خبات نے۔ چوتھی مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ دوران سفر جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے تھے، تو کیا ہوا کہ مسلمہ کذاب صحابی رسول حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا ایک ایک بند کاٹتا جاتا اور کہتا کہ مجھے رسول مانو۔
لیکن حضرت حبیب رضی اللہ عنہ انکار کرتے جاتے. اسی طرح سارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ پیکر صبر و ثبات اپنے ایمان پر پہاڑ کسی مضبوطی کے ساتھ جمع رہا اور اسی طرح شہید ہو گیا. یعنی ایک بدن کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کے الگ کر دیا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے، کیما بنا دیا گیا، لیکن عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹا ہوا. تاریخ اسلام کی یہ چند واقعات محض مثال کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسلام کا کوئی دور ایسے واقعات سے خالی نہیں رہا. تاریخ کے طالب علم کے لیے یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اہل ایمان نے ناقابل بیان اور ناقابل تصور مظالم کے مقابلے میں جس حیران کن استقامت اور ثبات کا مظاہرہ کیا، اس کا اصل سبب کیا تھا؟ اسی سوال کا تو جواب خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. سورۃ ابراہیم میں کلمہ طیبہ کی تمثیل کے فوراً بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ثبات ادا کرتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے. تو یہ جو اوپر واقعات بیان ہوئے ہیں یہ انسانوں کے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ثابت قدمی عطا کی تھی ان لوگوں کو، تبھی تو وہ اس قابل ہوئے تھے. کیونکہ یہ عقیدہ توحید کا فیضان ہے کہ باطل عقائد و افکار کا طوفان ہو یا رنج و علم کی یورش، جابر و قاہر و حکمرانوں کی چیرہ دستیاں ہوں یا طاغوتی قوتوں کا ظلم و ستم، کوئی بھی اہل توحید کے پایہ ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے. مذکورہ آیات کریمہ میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اہل توحید کو ثبات کی خوشخبری دی گئی ہے. آخرت سے مراد یہاں قبر ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس سوال و جواب کے لیے فرشتہ بھیجا جاتا ہے. تب مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے. یہی مطلب ہے اللہ کے فرمان کا یثبت اللہ الذین آمنوا. گویا قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ثبات بھی اسی عقیدہ توحید کی برکت سے حاصل ہوگا. اچھا، اب ہم دوسرے عقیدے پر آگے ہیں جو کہ ہے رسالت یعنی رسولوں پر ایمان لانا. رسالت کا مفہوم کیا ہے؟ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے. اسی لیے تو لا الہ الا اللہ یعنی پہلا حصہ جو کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے. محمد رسول اللہ دوسرا حصہ عقیدہ رسالت ہے. اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے. رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے. اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنے مخلوق کی طرف بھیجا ہو. رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے. نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے اسی لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے. انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے. اچھا، وحی کے لغوی معنی ہیں دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنے کے ہیں. اور اسلامی اصطلاح میں سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. اور یہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ وہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر ہاں یا تو وحی سے یا کسی پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے یعنی قاصد کو بھیج دے سو وہ وحی پہنچا دے اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نیا قانون دے کر بھیجتا ہے. پچھلا قانون جو پچھلے نبی کا تھا وہ فسخ ہوتا ہے. اب یہ رسول پورا نیا قانون پورے معاشرے کا ڈھانچہ جو ہے وہ نیا لے کر آتا ہے اور اسی کو امپلیمنٹ کراتا ہے، اسی پر عمل درآمد کرواتا ہے معاشرے سے. لیکن جو نبی ہوتا ہے نا وہ پچھلی شریعت کو ہی سدھارنا، اس میں جو غلطیاں پیدا ہو گئی ہوتی ہیں نا، بگاڑ پیدا ہو گیا تو اسی کو صحیح کرتا ہے اور اسی پر لوگوں کو چلاتا ہے، یعنی سیدھے رستے پر لاتا ہے. اور یہ فرق ہے نبی اور رسول میں. اچھا، 1,24,000 نبی میں سے تقریباً 313 جو تھے وہ رسول تھے، باقی سارے نبی تھے. اچھا، تقریباً 4 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور تقریباً 100 صحائف نازل ہوئے. حضرت ابراہیم پر بھی صحیح. اچھا، اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول، یعنی کوئی بھی انسانی معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں رسول نہ آیا ہو. بعض روایات میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں نام لے کر صرف چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، تمام کے نام نہیں بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے
جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ سلسلہ انبیاء کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں، اور اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرنی ہے۔ تاہم ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس سلسلے میں تفریق کی اجازت نہیں ہے۔ نفرق بین احد من رسله، ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز ماننا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ بعض رسولوں کو تو مانا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، ایسا کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالے اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، اور چاہتے ہیں کہ نکالے اس کے بیچ میں ایک راہ، ایسے ہی لوگ تو اصل کافر ہیں۔ اچھا، رسول کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ رسول کے لغوی معنی میں پیغام دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغام الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت مندرجہ ذیل آیت میں اتری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یاداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے، یعنی ان کے لیے جو چیز تجھ پر اتری ہے وہ ان کو بتا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آ کر صرف پیغام سنا کے بس کام ختم نہیں، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ پیغام تو فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیم کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو برینو انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے، جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان اور بشر ہو۔ اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اس طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے کسی فرد کو، کسی عام انسان کو، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام اس پیغام الہی کی منشا کی شرح ہو۔ اچھا، انبیاء کی خصوصیات کون کون سی ہوتی ہیں؟ پہلی تو ہے بشریت، وہ انسان ہی ہوگا، وہ کوئی فرشتہ یا جن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں، اور وہ انسان ہمیشہ مرد ہی ہوگا، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ یہ بھی آیت سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، انسان تھے اور مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اوصاف سے نوازتا ہے جو دوسرے عام انسانوں میں نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، یعنی پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہہ دے اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے اور بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر، یعنی اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم ان کی طرف فرشتہ بھیجتے۔ اب جو کہ زمین میں انسان رہتے ہیں اسی لیے ہم انسان کو ہی رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ دوسری جو خصوصیت ہے وہ ہے امانت و ہیبت۔ ہر نبی امانت دار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک منو ان پہنچا دیتا ہے۔ اپنی طرف سے اس میں نہ کوئی ایڈیشن کرتا ہے اور نہ ہی ڈیلیشن، یعنی نہ ہی اپنی طرف سے کچھ اس میں ڈالتا ہے اور نہ ہی کچھ اس میں سے نکالتا ہے۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، کوئی شخص اپنی محنت و کاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت اور ریاضت سے حاصل ہو جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام نیکی، تقوی، ذہانت، امانت اور دیانت اور عزم و ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے۔ اچھا، تیسری جو خصوصیت ہے وہ ہے تبلیغ احکام الہی۔ پیغمبر جو احکام و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے وہ تمام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔ اچھا، چوتھی جو خصوصیت ہے وہ ہے معصومیت۔ تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں، تبھی تو وہ
خطا کے پتلے نہیں ہوتے. نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے. وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے. نبی کا کوئی مقام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا. اچھا، پانچویں جو خصوصیت ہے وہ ہے واجب الاطاعت ہونا. انبیاء کی اطاعت و پیروی ضروری ہوتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے. نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اسی لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اسی طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے، یعنی اس کی تشریح کرنے والا ہوتا ہے. امت کا معلم اور مربی ہوتا ہے. امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے. قانون الہی کا شارح ہوتا ہے. قاضی اور حکم ہوتا ہے. رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات. حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے وہ سب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شامل کر دیے. وہ سب اکٹھے کر کے دے دیے. رسالت محمدی کی بڑی نمایاں خصوصیات ہیں جن میں سے چند ایک ہم یہاں بیان کرتے ہیں. پہلی ہے عمومیت. رسول ایک عمومیت صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. پہلے نبی جو تھے وہ عام انسانوں کی طرف نہیں تھے، کسی ایک خاص امت کی طرف بھیجے گئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، یعنی جو ان کے حیات پہ موجود تھے یا جو بعد میں آئیں گے، ان سب کے لیے ایک جیسے نبی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف. اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے نبی خاص اپنی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. اچھا، دوسری جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے وہ ہے پہلی شریعتوں کا نسب. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اب صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں دین سے مراد شریعت ہے، وہ طریقہ وہ راستہ ہے جس پر چلا جائے، جس کے مطابق زندگی گزارے جائے، یعنی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہو. تیسری جو خصوصیت ہے وہ ہے کاملیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی تھی کیونکہ یہ آخری نبی تھے. اس لیے یہ آخری نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا تھا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے. اسی لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین. چوتھی جو خصوصیت ہے وہ ہے حفاظت کتاب، جو کہ کسی پہلے نبی کی کتاب حفاظت محفوظ نہیں رہ سکی. پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی، کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڑبڑ ہو گئی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے. مگر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھی. اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے. اسی لیے تو سورہ حجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً یہ نصیحت ہم نے خود اتاری اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. پانچواں سنت نبی کی بھی حفاظت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم اہتمام کیا گیا. ہر دور میں محدثین کرام کی ایک ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی. چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ و ہدایت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا ساتھ ساتھ سنت نبی کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا. اچھا، چھٹی جو خصوصیت ہے وہ ہے جامعیت.
پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، اس کے بعد ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کا بیان مفصل بیان فرما دیا ہے۔ ساتویں جو خصوصیت ہے وہ ہے ہماگیری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آئلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہو یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہو یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ختم نبوت، یہ 8ویں خصوصیت ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یک کے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعت ہی تھی اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اور سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کافی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہے، اسی لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ کتاب 1442 سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکا۔ جنہوں نے کوشش کی ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس کا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، یعنی کوئی کام ختم کرنا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہیں جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اچھا، تیسرا جو عقیدہ ہے بنیادی اسلامی عقائد میں سے وہ ہے ملائکہ پر ایمان، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا۔ ملائکہ کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے جس کے لغوی معنی قاصد کے ہیں۔ فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے لغوی معنی بھی قاصد کے ہیں۔
چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملک اور رسول کہا جاتا ہے۔ توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں اور پیغمبروں پر۔ اب ایمان اور عقیدہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فرشتے اللہ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں انعقاد فرماتا ہے اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں۔ اچھا، مشہور جو فرشتے ہیں وہ 4 ہیں، جو حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اب روح الامین، یہ MCQs بھی اکثر آتا ہے کہ روح الامین کسے کہا جاتا ہے، تو روح الامین کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جو کہ وہی لے کر آتے تھے پیغمبروں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کی طرف۔ اچھا، آسمانی کتابیں، یہ ہمارا چوتھا اور بنیادی عقیدہ ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا پہلے بھی بتایا جا چکا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ، یعنی کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو مومن ہیں، اس پر جو کچھ نازل ہوا ہے تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ آسمانی کتابیں تو بہت سی ہیں، لیکن جن میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں، اور قرآن مجید میں تقریباً 26 انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ اور پہلی کتاب جو ہے وہ توراۃ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان کے علاوہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بھی تھے۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا۔ مگر چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کی تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جدا تھے۔ بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح قرآن نے، جو کہ سب کتابوں کے بعد نازل ہوا، پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور اب صرف قرآن کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہے، پہلی کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پر نہیں۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا اب مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں اور ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی ہدایات ہی پر عمل کیا جائے گا۔ اچھا، قرآن کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ اہم خصوصیات پہلی تو یہ ہے کہ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ دوسری، محفوظ کتاب، چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے لیے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف یعنی رد و بدل سے محفوظ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا ہے، ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے اور باقی جو کچھ بچا ہے اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دی ہیں۔ اب یہ کتابیں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں ہیں پوری دنیا میں، جبکہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ تیسری جو خصوصیت ہے قرآن مجید کی، وہ ہے زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ملکوں میں بولی جاتی ہے اور اس کی آبادی کا بڑا حصہ عربی ہے۔
اور یہ زبان دنیا کے چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہیں وہ مردہ ہو چکی ہیں اور ان کو سمجھنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ روشن عربی زبان ہے۔ چوتھی خصوصیت قرآن مجید کی ہے عالمگیر کتاب۔ باقی آسمانوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھی، مگر قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ یہ کلام پاک ایھا الناس، اے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک کے لیے قابل عمل ہے۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، اس لیے کہ ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ اس کے اپنے دور کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش ہیں اور انسانی عقل کے عین مطابق ہے، یعنی اس کو سمجھنا آسان ہے۔ اور پانچویں جو خصوصیت ہے وہ ہے جامع کتاب۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھی، کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھی اور کچھ صرف عقائد پر مشتمل تھی، اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی۔ مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق و روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں اور مناجات بھی ہیں۔ غرض کہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ قرآن ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والا ہے اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور چھٹی جو خصوصیت ہے وہ ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل تھیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تو نہیں ہو سکتی، یہ کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دیا اللہ کی کتاب میں۔ جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے۔ اس نے تمام انبیاء کا ادب و احترام سکھایا ہے اور سب کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کتاب اعجاز، قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجب کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی کہ ایک چھوٹی سی قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لاؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، حالانکہ کوششیں بہت ہوئی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہما ھذا قول البشر، یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ پانچواں جو اسلام کا عقیدہ ہے، جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے، یعنی آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں، اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگوں کی ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ اسی لیے تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچا اور آگ کے عذاب سے بچا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں اور بے شک گناہگار لوگ دوزخ میں ہیں۔ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی
پہلی انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے، یعنی جیسا وہ دنیا میں کرے گا ویسا ہی آخرت میں اس کو اجر ملے گا۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کی کھیتی نتائج آخرت کی زندگی، ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ دوسرا، جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ تیسرا، جب دنیا کا یہ نظام برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ یہی عقیدہ آخرت ہے۔ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ چونکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، اس سلسلے میں ان کے شبہات یہ تھے کہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں۔ تیسرا یہ تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان سب شبہات کو دور کرتے ہوئے فرمایا تم پہلے موجود نہ تھے، تمہیں اللہ نے موجود کیا۔ جو قادر مطلق تمہیں پہلے موجود کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ان کو وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم کہو کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ انسان کی صحیح سوچ اسے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے، لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو اس جہان میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے رہے انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہ ملا، بلکہ بعض کو تو بے حد اذیتیں دے دے کر مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیکوں کا اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا خدا کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو عبث پیدا کیا گیا اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا بے مقصد اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے؟ جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی، نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اچھا، اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے؟ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون ہو جائے۔ اور آج کل جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آخرت پر ایمان لوگوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ نام کے مسلمان ہیں۔ اب عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے جو اعمال میں صالحیت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس دنیا کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ
وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کی ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے، اور جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اچھا، یہ عقیدہ آخرت کا اثر ہے، اس کو آپ عقیدہ آخرت کے انفرادی اور اجتماعی اثرات میں نوٹ کر لیجئے۔ یہ انفرادی اثرات کی ہیڈنگ کے اندر نوٹ کر لیجئے کہ نجات و فلاح۔ اچھا، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا، نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور منصفی حقیقی فیصلہ فرمائے گا۔ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے میں نیک اعمال اور دوسرے میں برے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوا تو کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا ہوگا۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں، مجھے نقصان پہنچائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا نتیجہ عذاب کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا، پر یقین رکھنے سے جو خوبی پیدا ہوتی ہے وہ ہے بہادری اور سرفروشی۔ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، تبھی تو کافر اور منافق لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پائیدار اور دائمی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ آخرت کی کامیاب اور پرمسرت زندگی حاصل کرے گا۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ یہ آپ اس کو انفرادی اثر میں بہادری اور سرفروشی کی ہیڈنگ سے نوٹ کر لیجئے، اور اجتماعی اثر میں معاشرے میں امن اور نیکی کا پھیلاؤ، یہ اس ہیڈنگ سے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تیسری جو خصوصیت ہے، یعنی تیسرا جو اس کی اہم بات عقیدہ آخرت کی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے صبر و تحمل۔ عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، لہٰذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ چوتھا، مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس میں۔ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا اسے دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائے۔ چنانچہ مومن جتنا بھی دولت مند ہوتا جاتا ہے اسی قدر زیادہ سخاوت اور فیاضی کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ تو یوں اس سے جڑے ہوئے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح معاشرے میں امن و سکون اور غریبی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، امن و سکون پیدا ہوتا ہے اور غربت ختم ہوتی ہے۔ احساس ذمہ داری، آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی، لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہوتا جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ کے حقوق سے۔ یہی احساس ذمہ داری مسلمان کا درِ امتیاز ہے۔ اچھا، اب دوسرا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا اساس دین، یعنی دین کی بنیاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ بخاری اور مسلم۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اچھا، اب جو پہلا رکن ہے وہ ہے کلمہ شہادت۔
ارکان دین میں سب سے اہم کلمہ شہادت ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ توحید کے باب میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں صرف چند اجمالی ارشادات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پہلا تو کفر شرک سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ عقیدہ توحید کا ہی اعلان و اعتراف ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ بظاہر توحید و رسالت دو باتیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان سکتا ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ چونکہ رسول پر ایمان لانے کے مفہوم میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے، اسی بنا پر یہ ایک کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا حقیقی گواہی اللہ تعالیٰ کو معبود اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایسی اطاعت کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میرے لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اچھا، انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حق پیروی کا اہتمام کیا، تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے لگے مختصر سے عرصے میں۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ آج ہم کس کام کے ہیں؟ آج ہمیں دنیا کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ اتنے نام کے مسلمان اتنے ہو چکے ہیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا میں، بلکہ پوری دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، نماز ہمارا جو دوسرا رکن ہے، یعنی دوسری جو بنیاد اسلام کی، وہ ہے نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن یعنی دوسری اہم بنیاد ہے، اور یہ 1090 میں نماز فرض ہوئی معراج کے موقع پر۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کو پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام بھی دیتا ہے، جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے اور سب سے اہم جزو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قائم رکھو نماز اور مت ہو مشرک کرنے والوں میں، یعنی نماز کو چھوڑ دینا مشرکوں کی نشانی ہے۔ تو ہم چونکہ مومن ہیں، اس لیے ہمیں نماز کو قائم رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث نماز کی تاکید پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ راس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ، دین کی اصل بنیاد اللہ اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ نماز کی تاکید چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اسی لیے ہر امت پر فرض رہی ہے۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے ہی فلاح پائیں گے، اور اسے ترک کرنے والے ذلت و خواری کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں مذکور ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بتائیں گے کہ قالوا الم نک من المصلین، وہ بولے کہ ہم نہ تھے نماز پڑھتے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کی سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ نماز قرب الہی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے بات کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اچھا، نماز کے فوائد کیا ہے؟ انفرادی فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ ہے بندگی کا احساس۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ دن میں 5 مرتبہ جھکتا ہے اور حاضری دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس ہمیشہ تازہ رہتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی تعمیل احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ اچھا، دن میں 5 مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمانوں کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کا انفرادی فوائد میں ایک یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس، یہ دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے انفرادی فوائد کے اندر۔ یہ انسان کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کر دیتا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا اثر ہے، یعنی اس کا انفرادی فائدہ ہے، وہ ہے مستقل گناہوں سے رکاوٹ۔ نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ بات اور یہ چیز اسے مستقلاً گناہ سے روکے رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اچھا، اس کا جو اجتماعی اثر ہے وہ ہے محبت و یگانگت۔ یہ آپ اجتماعی اثر کے اندر نوٹ کر لیجئے، محبت و یگانگی، محبت و یگانگت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں 5 مرتبہ جب انسان آپس میں ملتے ہیں نا، جب معاشرے کے لوگ مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان محبت و یگانگت پیدا ہوتی ہے جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک دوسرے کے مسئلے پتہ چلتے ہیں اور سب مل کر پھر مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مساوات، اس کو آپ اجتماعی اثر میں نوٹ کر لیجئے۔ نماز باجماعت سے اور بطور خاص جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے اور طبقے کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اچھا، 5ویں جو ہے وہ اس کا زیادہ ثواب کی ہیڈنگ سے اجتماعی اثر کے اندر نوٹ کر لیجئے کہ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہوتا ہے، یہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اور 5واں اور اس کا ایک اور اثر جو آپ اجتماعی اثر کے اندر نوٹ کر سکتے ہیں وہ ہے ترغیب و تحریض۔ نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازیوں کو بھی ترغیب و تحریض ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور یوں پورا معاشرہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح نظم و ضبط، اجتماعی نظم و ضبط کی ہیڈنگ سے آپ اجتماعی اثر کے اندر نوٹ کر لیجئے کہ نماز میں امام کا تقرر اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دیتا۔ یعنی اجتماعی نماز کو چھوڑنے کا اتنا نقصان ہے اور یہ اتنی ناپسندیدہ بات ہے۔ ہماری نمازیں بے روح کیوں ہیں آج کل؟ نماز کی ادائیگی کے متذکرہ بالا فوائد و ثمرات آج ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ غور کیجئے، ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، ان کی کلمات اور رات کو کے معنی و مفہوم سے آشنا ہے، حالانکہ ہم نماز پڑھ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا مطلب کیا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے۔ نماز میں حضوری قلب سے بہرہ مند ہے اور نماز کے اہم ترین مقصد سے بخوبی آگاہ ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ دراصل آج ہماری نمازیں بے حقیقت ہیں، ایسے ہی جیسے کوئی پھول ہو خوشبو کے بغیر اور جسم ہو روح کے بغیر۔ اچھا، جو تیسرا رکن ہے یعنی تیسری بنیاد ہے اسلام کی، وہ ہے دین کی جو تیسری بنیاد ہے وہ ہے روزہ۔ اب روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔
مذکورہ بلا آیت سے جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہے وہاں اس کو فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہے تقوی کا حصول، یعنی روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اللہ کا ڈر حاصل کرنا۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مفہوم ہے پرہیزگاری، گناہوں سے پرہیز کرنا۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ اچھا، ضبط نفس، یہ فوائد ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ ہے انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز جو ہے وہ خواہش نفس ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہے، لیکن جب یہ ہدایت ربانی کے تابع نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے، اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی شیطان کے لیے اسے ورگلانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ ہے اپنی خواہشات پر قابو رکھنا۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ آپ نیکی کا ذوق اور بدی سے نفرت کے ہیڈنگ سے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت یعنی خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی چیزیں پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جاتا ہے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ارشاد فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ روزوں کا ثواب، جو روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں ان کا ثواب کا اندازہ درج ذیل حدیثوں سے ہوتا ہے۔ پہلا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الى الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ دوسری حدیث ہے من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ واتیق رکبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا۔ جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کی گناہوں کے لیے معافی ہے اور وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور اسے یعنی روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، اب روزے کے اجتماعی فوائد کیا ہوتے ہیں؟ یوں تو روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، یعنی ہر کوئی اپنا اپنا روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کے درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمدردی کا جذبہ، مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا، قناعت و ایثار کی صفات۔ اچھا، دوسرا جو ہے کم سے کم غذا پر اکتفا کی عادت انسان میں قناعت و ایثار کی صفات پیدا کرتی ہے۔ ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف ہونا باہمی یگانگت کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواسات اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اچھا، چوتھا جو فائدہ ہے وہ ہے جسمانی صحت۔ ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ انسانی جسم خود کو ریپیئر کر لیتا ہے، جو ٹوٹ ہوئی ہوتی ہے نا اس کو جوڑ کے پھر سے فٹ ہو جاتا ہے انسان۔ اچھا، رمضان المبارک اور قرآن حکیم۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور رکھے، روزے رکھے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ضرور رکھو روزے۔ تو جو لوگ اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں وہ مطلب خود کو اللہ کا غلام ہی نہیں سمجھتے، اللہ کا بندہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ضرور روزے رکھے اس کے۔ اچھا، نزول قرآن کی ایک یادگار ہے ہمارے پاس، وہ ہے پاکستان، ہمارا پیارا ملک۔ اس مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزوں کے ذریعے تقویٰ حاصل نہ کرے وہ اس پاک کتاب سے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے کما حق فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ رمضان اور پاکستان یہ کیسے جڑے ہوئے ہیں کہ یوں تو رمضان المبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینہ اور اس کے ایک مبارک شب کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی۔ رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اس مملکت خداداد میں اسی کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کیا جائے جو اس مبارک شب میں نازل ہوئی، اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا بھی اسی غرض سے تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیے جائے۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک تشکیل پاکستان کی سالگرہ اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہمارے عہد کی تجدید کا موقع بھی ہے۔ بے اثر روزے، آج ہمارے روزوں کے وہ فیوز و برکات ظاہر نہیں ہوتے جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد یعنی تقویٰ، ضبط نفس سے بے خبر ہیں۔ اس کی اہم شرائط ایمان اور احتساب دونوں سے غافل ہے، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں دکھاوے کی ہے اور ہمارے روزے نمائشی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم رکن ہے دین کا وہ ہے زکوٰۃ، یعنی دین کی ایک اور اہم بنیاد وہ ہے زکوٰۃ۔ انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت بنیادی اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نظام معاشرت کی طرح نظام معیشت کے بھی بہترین ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان ضابطوں پر عمل کیا جائے تو معاشی عدل قائم رہتا ہے، اور ان کو ترک کر دینے سے ناانصافی جنم لیتی ہے جو متعدد خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے باوجود یہ کہ وہ کلمہ گو تھے جہاد کیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی حوث سے پاک کر لیتا ہے، اور دولت کے مقابلے میں اس رب کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت کو قربان کر رہا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ اسے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کا تابع کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہے۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایثار کی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ ارشاد ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم واللہ شکور حلیم۔ اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا تو وہ دو چند کرے اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان ہے اور تحمل والا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ اور جو لوگ گاڑ رکھ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنا دو عذاب دردناک کی۔ ان آیات کی روح سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کا حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کے فائدے کیا ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں معاشی فوائد۔ پہلا، چونکہ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے۔
اس نظام کے ذریعے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب بھی مڑ جاتا ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ دوسرا، ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منفعت بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے، لہذا صاحب مال یہ رقم دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے اور اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگاتا ہے، جبکہ بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے، جس سے ملکی معیشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اچھا، معاشرتی فوائد کون سے ہوتے ہیں زکوٰۃ سے؟ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون دل یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے اعضائے جسم یعنی عوام کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوگا۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوگا تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض مثلا عیاشی، آرام کوشی اور فکر آخرت سے غفلت شعاری کا شکار ہو جائے گا، اور اس طرح غرور اور ناشکری بھی بڑھے گی ان میں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اخوت، ہمدردی اور مساوات جاتی رہے گی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی ہی جائے گی اور کسی نہ کسی بہانے ضرور رنگ لا کر رہے گی۔ ان تمام انفرادی اور اجتماعی فوائد کے پیش نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ ہدایت کی گئی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو پاک اور پاکیزہ کرتے ہو۔ اچھا، زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ تقسیم زکوٰۃ کی جو مصارف ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف غریبوں اور محتاجوں اور کارکنوں کا حق ہے جو اس پر مقرر ہیں، نیز ان کا جن کی دلجوئی منظور ہے، اور زکوٰۃ کو صرف کیا جائے گا گردنوں کے چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرضہ ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں۔ یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں مصارف زکوٰۃ 8 ہے۔ پہلا، ان تنگ دست لوگوں کی اعانت جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ دوسرا، ان لوگوں کی اعانت جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ تیسرا، زکوٰۃ کی وصولی پر متعین جو عملہ ہے ان کی تنخواہیں زکوٰۃ میں سے ادا کی جائے۔ چوتھا، ان لوگوں کی اعانت جو نو مسلم ہوں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو سکے۔ اسی لیے تو انصار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا تھا تاکہ ان کی تالیف قلب ہو سکے، اور کیونکہ وہ نو مسلم تھے مہاجرین کے مقابلے میں۔ اچھا، پانچواں جو اس کا ہے وہ ہے غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرنے کے مصارف جو قید و بند میں ہو۔ چھٹا، ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتے ہو اور لادار ہو۔ ساتواں، جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دین میں جانے والوں کی اعانت کی جائے۔ آٹھواں، مسافر جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہو، گو کہ اپنے گھر پر دولت رکھتا ہو۔ اچھا، جب اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو اجتماعی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، البتہ اگر کسی خطہ زمین میں مسلمان غیر اسلامی حکومت کے زیر فرمان آ جائے تو اس صورت میں تنظیموں یا باہمی تعاون کے دوسرے اداروں کے ذریعے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ وہ 2.5% ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب اور ایسے لوگوں کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اچھا، مختلف اشیاء کا نصاب یہ ہے، سونا 7.5 تولے ہو تو اس کا 2.5% دینا ہوگا، اور چاندی اگر 52.5 تولے ہو آپ کے پاس تو اس کا 2.5% دینا ہوگا۔ روپیہ، پیسہ اور سامان تجارت جو ان سونے اور چاندی کے برابر قیمت کی ہو جائے آپ نے اس میں سے 2.5% دینا ہوگا۔ اچھا، ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول کیا ہیں؟
زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی سے لی جاتی ہے، غیر مسلموں پر تو زکوٰۃ نہیں فرض، مسلمانوں پر ہے۔ اچھا دوسرا کیا ہے کہ کسی مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ اگر 1 سال سے پہلے اسے خرچ کر دیا جائے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلا ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی وغیرہ، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، ماں کو نہیں دے سکتا، اس طرح ماں بیٹے کو یا بیٹی کو نہیں دے سکتی۔ البتہ دور کے عزیز غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں، اپنے عزیزوں کو ہم ہبہ کر سکتے ہیں، بیٹا، بیٹی، باپ، بیوی، شوہر کو اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، وہ غریبوں کا ہی حق ہے۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے، یعنی اس جگہ سے غربت ختم ہو جائے۔ البتہ اس بستی میں اگر زکوٰۃ کے مستحق نہ ملیں تو کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال، مثلا سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے مواقع پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا اطمینان ضرور کر لیں۔ اچھا زکوٰۃ تاکہ زکوٰۃ مستحق لوگوں تک پہنچ سکے، زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہے۔ ساتواں، مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یہ مال زکوٰۃ کا ہے، آپ چپ کر کے دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ کا نفاذ ہو چکا ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں، تاہم اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ تاکہ ہم اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ دنیا کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ لیکن ابھی تک یہ جو ہے یہ شروع کے مراحل میں ہے اور اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ زکوٰۃ کے جملہ فوائد و ثمرات تبھی ظاہر ہو سکتے ہیں جب ہر صاحب مال اللہ جل شانہ کی خوشنودی کو اپنا لائحہ عمل بنائے اور اسلام کے فیض رسانی اور نفع بخشی کے جذبہ کو ملحوظ خاطر رکھے، خصوصاً زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا نظام اجتماعی طور پر قائم و دائم ہو۔ اچھا حج، جو اسلام کا بنیادی رکن، پانچواں جو رکن ہے، اہم رکن یعنی بنیاد ہے، وہ ہے حج۔ ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ مراد یہ ہے کہ یہ جامع عبادت اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہے اور اس کا اپنے بندوں پر یہ حق بھی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں، بلکہ اس کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ حج کو ادا کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ گناہوں کی بخشش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حجج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اپنے گنہگار بندوں کو دنیا ہی میں پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے، وہیں اس سے فائدہ نہ اٹھانا حد درجے کی ناشکری اور بدبختی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم يمنع حاجة ظاہرة او سلطان جابر او مرض حابس فلم يحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیہ۔ جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ اچھا جامعیت، یہ اس کا انفرادی فائدہ ہے۔ حج جیسی عبادت میں باقی تمام اعمال کی روح شامل ہے، تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب خداوندی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کسی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی صعوبت میں جہاد کا رنگ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی مقبول حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اچھا زائرین خانہ کعبہ کی کیفیات، اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر
اور 2 अनसनी चादरें ओढ़ कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर होता है तो उसका ये सफ़र एक तरह से सफ़र आखिरत का नमूना बन जाता है। इस दीनी माहौल और पाकीज़ा फ़िज़ा में जब वो मनासिक हज अदा करता है तो उसकी हालत ही अजीब होती है। मैदान अरफ़ात के क़याम में उसे वो बशारत याद आती है जिसमें अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की सूरत में मुसलमानों पर अपनी नेमत की तकमील का जिक्र फरमाया है। उसे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खुतबे की बेमिसाल हिदायत याद आती हैं। उसे ये हुक्म याद आता है कि मेरे बाद गुमराही से बचने के लिए कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रखना। कुर्बानी करते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेनज़ीर कुर्बानियाँ याद आती हैं। वो सोचता है कि जुमला कुर्बानियों के मुकाबले में नफ्स की छोटी मोटी ख्वाहिशात की कुर्बानी की हकीकत ही क्या है। मेरा तो मरना जीना भी अल्लाह ताला ही के लिए होना चाहिए। ऐसे ही उसके लबों पर ये कलमात जारी होते हैं, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मरना अल्लाह ही के लिए है जो पालने वाला सारे जहान का है, कोई नहीं उसका शरीक, और यही मुझको हुक्म हुआ और मैं सबसे पहले फर्मा बरदार। मकाम मिना में वो इस अज़म के साथ अपने अज़ली दुश्मन शैतान को कंकरियां मारता है कि अब अगर ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान हायल होने की कोशिश करेगा तो मैं इसे पहचानने में गलती नहीं करूंगा। जब वो बैतुल्लाह के सामने पहुंचता है तो उसकी रूह में इस ख्याल से वजद में आ जाती है कि जिस घर की ज़ियारत की तमन्ना थी वो आज नज़र के सामने है। अल्लाह से लौ लगाए रखने की ये कैफियत हाजी के काम आती है। तवाफ के बाद वो सफ़ा और मरवा के इस दरमियान सही करता है तो गोया ज़बान हाल से कहता है कि ऐ अल्लाह, तेरे कुर्ब से हासिल होने वाली इस कुव्वत ईमान को मैं तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दूंगा और उम्र भर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूंगा। दिल की यही तमन्ना दुआ बनकर उसका इस तरह लबों तक आ जाती है, अल्लाहुम्मा इस्तअमिलनी बिसुन्नति नबीयिका व तवफ़्फ़िनी अला मिल्लती व आइज़नी मिन मुदल्लातिन नफ्स। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कारबंद रख और उस पर अमल करते हुए मुझे अपने पास बुला ले और नफसानी लग़ज़िशों से मुझे महफूज रख। अच्छा, जो इसके फ़वाइद हैं हज के, वो पहला जो है वो मुआशरती फ़वाइद भी है, इखलाकी फ़वाइद भी है, इनफरादी फ़वाइद भी है। हज का असल फ़ायदा याद इलाही और अल्लाह का तक़र्रुब है, लेकिन दीगर अरकान दीन की तरह इसके भी मुतअद्दिद मुआशरती और इखलाकी फ़वाइद हैं। इस मौके पर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफराद हज की बरकत से गुनाहों से पाक हो जाते हैं। ये लोग अपने साथ ईमान और तकवा की पाकीज़गी की जो दौलत लेकर लौटते हैं वो उनके माहौल की इस्लाह का सबब भी बन जाती है। दूसरा जो फ़ायदा है वो मसावात का इजहार। हज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा मिल्लत इस्लामिया की शान और शौकत का आईनादार होता है। जब दुनिया के गोशे गोशे से आए हुए मुसलमान रंग और नस्ल, कौम व वतन के इम्तियाज़ात से बाला तर बुलंद बाला होकर एक ही कलमा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दोहराते हैं, एक ही कैफियत में सरशार अपने रब की पुकार पर लपके जा रहे होते हैं, तो गोया वो अल्लाह ताला के फिदाकार सिपाहियों की एक फ़ौज मालूम होते हैं। तीसरा तिजारती और इक़्तिसादी फ़ायदा यह है कि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले हज्जाज खरीद फरोख्त के ज़रिए मुआशी नफ़ा हासिल करते हैं। हज मकबूल। हज के मज़कूरा वाला इज्तिमाई और इनफरादी फ़वाइद से हम तभी मुतमत्ते हो सकते हैं जब हमारा मकसद सिर्फ रज़ाए इलाही हो, हमारी सरगर्मियों का मरकज़ व महवर दीन हक़ की सरबुलंदी हो और हज के रूहानी मकासद पर नज़र जमी रहे, तभी हमारा हज मकबूल व मबरूर बन सकता है।